الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سورہ الحجرات کی اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہاری شاخیں اور قبیلے بنائے ہیں تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے ہاں تم میں سے عزت والا زیادہ وہی ہے جو زیادہ متقی ہے اور پرہیزگار ہے۔ اسلام سے پہلے لوگ دور جاہلیت میں اپنے آباء و اجداد کے نسب پر فخر کیا کرتے تھے اور اس فخر میں وہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسروں کو گھٹیا سمجھتے تھے۔ دین اسلام نے اس تصور کو سراسر ختم کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہونا کسی صاحب نسب ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے تقوی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عزت پاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب اور مدعا یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ دین اسلام میں نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر یہ بات کہی جائے کہ دین اسلام کے اندر نسب کی کوئی سرے سے اہمیت ہی نہیں ہے تو یہ بھی سراسر غلط ہے۔ دین اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے نسب کی ایک اہمیت رکھی ہے اور اسے اس آیہ مبارکہ میں بھی واضح فرمایا، اِنَّا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں قبیلے اور شاخیں اس لیے بنایا ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو۔ یعنی قبیلہ انسان کا تعارف ہوتا ہے، خاندان انسان کا تعارف ہوتا ہے، اور وہ تعارف کیا ہوتا ہے؟ کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں، کبھی کوئی شجاعت ہوتی ہے، کبھی سخاوت ہوتی ہے، جو کسی قبیلے کا ترہ امتیاز ہوتا ہے۔ فلاں قبیلے کا نام لیا تو پتہ چلا کہ فلاں قبیلہ وہ تو بڑا دلیر قبیلہ ہے، فلاں قبیلہ تو وہ تو بڑا سخی ہے، فلاں قبیلہ وہ تو بڑا غیرت مند ہے، فلاں قبیلہ اس قبیلے میں تو زیادہ علم والے لوگ ہیں۔ اس حوالے سے نسب اپنی ضرور ایک اہمیت رکھتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بارک وسلم کا فرمان ذیشان، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنا نسب سیکھو، اپنے انساب کا علم حاصل کرو کہ اس نسب کے علم کے ذریعے سے ہی تم آپس میں صلہ رحمی کرو گے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق کرو گے۔ تم پہچانو کہ ہمارے رشتہ دار کون ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے باقاعدہ طور پر علم انساب کو سیکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا اور ان کا یہ رواج تھا، دیگر قوموں کے اندر تو اس کا رواج نہیں تھا، اور دیگر قومیں جو ہیں وہ اپنے شجرہ نسب بھول چکی ہوئی تھیں، لیکن عرب وہ قومیں تھیں کہ جنہیں اپنا شجرہ نسب یاد تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بارک وسلم کے صحابہ بھی بہت سارے علم الانساب کے ماہر تھے، اور ان میں سب سے بڑھ کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم انساب کے بہت بڑے ماہر تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ہجو جس وقت مشرکین مکہ نے کی تو صحابہ کے سامنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہے کوئی جو قریش کی ہجو کا جواب دے؟ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آقا میں قریش کی اس ہجو کا جواب دوں گا کہ وہ یاد رکھیں گے، میں اپنی زبان کے ذریعے، یوں زبان کو پکڑ کر آپ نے فرمایا میں اپنی زبان کے ذریعے ان کو پھاڑ کے رکھ دوں گا، اتنے تو تیر بھی ان پر اثر انداز نہیں ہوں گے جتنے میں اپنے شیروں کی ہجو کے ذریعے سے انہیں زخمی کروں گا۔ اب نبی رحمت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرت حسان سے فرمایا کہ تم قریش کی ہجو کس طرح سے کرو گے، حالانکہ میرا نسب بھی تو قریش ہے، میں بھی قریشی نسب ہوں، میرا سلسلہ نسب بھی وہی ہے، تو تم ان کی ہجو کس طرح کرو گے؟ تو حضرت حسان بن ثابت نے عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ کو بالکل صاف طور پر نکال لوں گا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا تم ابو بکر صدیق کے پاس چلے جاؤ، اس لیے کہ ابو بکر صدیق قریش کا نسب اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ علم انساب کے سب سے بڑے ماہر ہیں۔ تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں قریش کا نسب سمجھا دیں گے۔
پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت حسان بن ثابت گئے، انہوں نے انہیں قریش کا وہ سارا نسب سکھایا، اور پھر حضرت حسان رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے ابو بکر صدیق سے اچھی طرح قریش کا نسب سمجھ لیا ہے، اب میں آپ کو قریش کے اس نسب میں سے آپ کے نسب کو اس طرح سے نکال لوں گا جس طرح آٹے سے بال آسانی کے ساتھ نکال لیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بارک وسلم نے خود بھی اپنا نسب بیان فرمایا ہے، گویا نسب کو یاد کرنا اور اس سلسلہ نسب اور شجرہ نسب کو بیان کرنا، یاد کرنا اور اس کو بیان کرنا مجلس میں، یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی باقاعدہ سنت بھی ہے۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت میں ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کے نسب کے متعلق کچھ بات کی تھی، قریش کے متعلق کچھ گفتگو انہوں نے کی، حضرت عباس نے سنا، اچھا نہیں لگا، اور سیدھے آ کر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے واقعہ بیان کر دیا۔ اسی وقت نبی رحمت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور ممبر پر تشریف فرما ہو کر جو منافقین کی جانب سے، جو کفار کی جانب سے کچھ بات کی گئی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام سے سوال پوچھا، من انا، بتاؤ میں کون ہوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی انت رسول اللہ، کہ یا رسول محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ میں ہوں کون، جس پیرائے میں بات کر رہا ہوں اس پیرائے سے جواب۔ پھر خود نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنا تعارف یوں کروایا، انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد ہوں جو عبداللہ کا بیٹا ہے، اور وہ عبداللہ جو عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر اپنا شجرہ نسب لوگوں کے سامنے پڑھ کے بیان فرمایا۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی مسلم اور ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے بنی اسماعیل میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو چنا ہے، بنی کنانہ سے اللہ نے قریش کو چنا ہے، قریش میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو چنا ہے، اور بنی ہاشم سے اللہ رب العالمین نے مجھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو چنا اور انتخاب فرمایا۔ اس حوالہ سے نسب کی ایک بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جس وقت بادشاہ روم ہرقل کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے خط لکھا، تو اس کے دربار میں جس وقت ابو سفیان، اور یہ ایک طویل حدیث مبارکہ ہے، اور دوسرا جو قافلہ ہے وہ اس وقت پہنچا، تو ابو سفیان ابھی تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، تو ہرقل بادشاہ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے متعلق ان سے سوالات پوچھے، اور ان سوالات میں سے سب سے پہلا سوال جو بادشاہ نے پوچھا، اس نے یہی سوال پوچھا کہ بتاؤ جس شخص نے تمہارے اندر نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نسب کیسا ہے، تمہارے اندر وہ کیسا نسب رکھتا ہے، اس کا نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا، فینا ذو نسب، کہ ہم میں وہ عالی نسب ہے، ان کا نسب بہت اعلیٰ ہے اور عالی نسب ہے، اچھا نسب ہے ان کا۔ تو اس ہرقل بادشاہ نے پھر یہی جواب دیا، میں نے تم سے یہ سوال اس لیے پوچھا تھا کہ سارے انبیاء عالی نسب میں ہی آتے ہیں، یعنی وہ نسب جو شرافت کا پیکر ہوتے ہیں، اس نسب میں ہی نبی ہمیشہ تشریف لاتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا نسب کیا ہے؟ عالی نسب ہے، اس لیے میں نے تم سے یہ سوال کیا۔ احباب گرامی، یہ قرائن، یہ حدیث مبارکہ اور صحابہ کرام کے اقوال، سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بالتخصیص ایک دفعہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم خصوصی طور پر اپنے نسب سیکھا کرو، تم عراق کے نبتا کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ کس خاندان سے ہو، کس قبیلے سے ہو، تو وہ اپنے شہر کا نام بتا دیتے ہیں، جی فلاں شہر سے آئے ہیں، فلاں شہر سے تعلق ہے۔ نہیں، تم اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے نسب کے علم کو سیکھو تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ تم کس خاندان اور اس قبیلے سے ہو۔ عمومی طور پر لوگوں کو دوسری جو اقوام ہوتی ہیں اور جو دوسری قومیں، غیر عرب قومیں، عجمی قومیں جتنی بھی ہیں، ان کے اندر سلسلہ نسب کو، شجرہ نسب کو پڑھنا، یاد رکھنا اور دہرانا، اس کا اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا بنسبت جو عرب قومیں ہیں۔ عرب کے اندر چونکہ حافظہ بھی وسیع ہوتا تھا اور ان کا ایک ذوق تھا، تو شجرہ نسب کو باقاعدہ
یاد کیا کرتے تھے، اپنی آنے والی نسلوں کو یاد کرتے، اور مواقع پر وہ اچھی محفلوں میں کہیں کوئی فنکشن ہوتا تو وہ اپنا سلسلہ نسب پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ اور جب صحابہ کرام کا بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ہم ساری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ملتا ہے کہ 5ویں پشت سے ان کا نسب نبی پاک سے ملتا ہے، 6ٹھی پشت سے ان کا سلسلہ نسب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ تو اس طرح ایک تو جہاں قرآن مقدس نے یہ واضح فرمایا کہ سلسلہ نسب فخر کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی نسب کی وجہ سے باعزت نہیں ہوتا، عزت نہیں پاتا ہے، بلکہ وہ تقوی کی وجہ سے پاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لتعارفوا بھی اپنی اندر ایک حقیقت رکھتا ہے کہ قبیلے کنبوں کو اللہ رب العالمین نے پہچان کی خاطر بنایا ہے، اور اپنے شجرہ نسب کو یاد کرنا صلہ رحمی کے لیے، برادری کی پہچان کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے تعلق کو جاننے پہچاننے کے لیے سلسلہ نسب کو، شجرہ نسب کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جس طرح شجرہ نسب پر، اپنے سلسلہ نسب پر، اپنی قوم اور قبیلے اور خاندان پر اسلام میں فخر کرنا منع ہے، یہ معیوب قرار دیا گیا، اسی طرح سے یاد رکھیں اپنی قوم کو تبدیل کرنا، اپنا شجرہ نسب تبدیل کرنا اور اپنے آپ کو کسی دوسری قوم کے ساتھ منسوب کرنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اور قطعی طور پر حرام ہے۔ بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی رحمت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو، اپنے باپ کو کسی دوسرے کی جانب منسوب کیا تو پس اس نے کفر کیا۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے آپ کو کسی ایسی قوم کی طرف منسوب کرے جس میں سے وہ نہیں ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری اس کے راوی ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو کسی ایسی قوم کی جانب منسوب کرے کہ جس قوم سے وہ نہیں ہے، جس قوم سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو سرکار مدینہ نے فرمایا کہ پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا نسب اپنے باپ کے غیر کے کسی اور کی جانب منسوب کیا، یعنی جس قوم سے، جس قبیلے سے، جس خاندان سے وہ نہیں ہے، اس نے اپنا نسب دوسروں کے ساتھ جوڑ لیا، یہ قوم اس کی نہیں ہے۔ جس طرح کے بہت سارے احساس کمتری کے مارے ہوئے لوگ اپنی قوم کو کسی دوسری قوم کی جانب منسوب کر لیتے ہیں، یعنی کسی علاقے میں تھے تو وہ کسی اور قوم کی جانب منسوب تھے، اور وہاں سے کسی دوسرے علاقے میں چل گئے تو وہاں جا کر اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے، چونکہ احساس کمتری ہے، حالانکہ اس قوم کی اونچ نیچ میں تو کوئی فرق نہیں نہ پڑتا، انسان ساری آدم کی اولاد ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تقویٰ کے ذریعے، کسی اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو احساس کمتری کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو شاید اس حوالے سے کمتر سمجھتے ہیں کہ اس قوم سے نہیں ہے، تو وہ دوسری جگہ کہیں جا کر یا کچھ عرصے کے بعد کسی طریقے سے یا کچھ سیاسی حوالے سے ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کی بھی، تو وہ اپنی قوموں کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو اس بارے میں سنیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے باپ کے نسب کو ظاہر کیا کسی غیر کی جانب، یعنی اس قوم سے جس قوم سے وہ نہیں تھا، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت۔ تو اس حوالے سے دیکھیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا معیوب کام ہے، اپنے آپ کو اس جانب منسوب کرنا کہ جس قوم سے وہ نہیں ہے۔ اور دوسری جانب ہمیں ان حدیث مبارکہ سے، ان روایات سے یہ پتہ چلا کہ علم انساب کو سیکھنا، اپنے نسب کو سیکھنا، اپنے شجرہ نسب کو سیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ رشتہ داری، برادری کو جاننے کے لیے، صلہ رحمی کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے قبیلے، خاندان کے علم انساب کو سیکھ کر صلہ رحمی کرنے کی توفیق